وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پچھلے ہفتہ بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اب مکمل ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ چونکہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل کا مفصل بیان ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہاں کچھ باتیں ہیں، اور بھی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ تو یہ بتلانا ہے، دونوں مناسبت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ اس طریقے پر ہم ہیں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتلایا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا اور تم یہ کر رہے تھے، تو دونوں کا طریقہ میل نہیں کھاتا ہے۔ اس کے باوجود تم کیسے کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے؟ اس لیے یہاں پر یعنی دونوں میں مناسبت یہ ہے تذکرہ ہونے میں۔ ترجمہ ہے اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فأتمہن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کر دیا۔ چند کلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو چند اہم واقعات جمعہ میں مفصل بیان آیا تھا اس کا، جیسے بتوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے، وحدانیت کی دعوت دینے کی وجہ سے گھر کے لوگوں کا، سماج کے لوگوں کا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کا سب کا مخالف ہو جانا، اور اس مخالفت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کرنا ان لوگوں کا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر جب اس سے نکل گئے تو مجبور ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا وہاں سے فلسطین کی طرف، یہ بھی آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اپنے بیوی بال بچے کو ایسی جگہ پر جو بالکل غیر آباد تھی اس زمانے میں، جہاں پر مکہ ابھی کوئی آبادی نہیں تھی، اس جگہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، یہ بھی ایک حکم تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حکم، اس سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے، چند احکام کے ذریعے، یہ سب حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو گھر چھوڑ دینا ہے، بتوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت آپ کے اوپر آئے گی لیکن آپ کو سہنا ہے، اور بیوی بال بچے کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو فلاں جگہ چھوڑ دینا تو چھوڑ دینا ہے، بیٹوں کو میرے نام پر قربان کرنا ہے تو کر دینا۔ تو یہ سب احکام تھے، کلمات سے مراد احکام۔ ان سب احکام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، اور کوئی تعویل توجیہ نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی سستی کاہلی نہیں۔ جو ہم لوگ کیا ہے نا کہ تھوڑی بہت سارا بہانہ ہم تراش لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں یہ مجبوری ہے، زکوٰۃ نہ دینے میں فلاں ہے، حساب ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں، جو ہو اللہ کا حکم ہوا اس کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو انسانیت کا امام بناؤں گا، پوری انسانیت کا رہنما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا چونکہ آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر مطالبے کو پورا کیا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں اس پوری انسانیت کا آپ کو رہنما اور امام بنایا جائے۔ امام کے معنی آتا ہے رہنما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی ہم کو تو آپ انسانیت کا امام بنا ہی رہے ہیں، لیکن میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کیجئے جو پوری انسانیت کے رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیجئے جو ایک دنیا کے سیراب کرنے والے ہو، ان کو ہدایت پر لانے والے ہو، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اولاد میں سے جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر اس پر میری ذمہ داری نہیں، جو راستے پر رہے گا، جس طرح تم نے احکامات کو پورا کیا اس طرح
तुम्हारी औलाद में से भी लोग ऐसे होंगे जो हमारे हुक्म को पूरा करेंगे, तो हम उनको भी बनाएंगे, दुनिया की सरदारी उनको भी देंगे। चुनांचे जब तक मुसलमान अपने दीन पर रहे और पूरे तौर पर दीन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किए रखा, तो पूरी दुनिया की सरदारी उनके पास थी। दुनिया की कौन ऐसी कौम थी जो मुसलमानों से नहीं डरती थी, और कहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, और अगर कहीं नहीं भी थी तो मुसलमानों की हुकूमत जो बगल मुल्क में थी तो उससे हर वक्त डरती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे दीन से रिश्ता लोगों का कमज़ोर होता चला गया, उसी तरीके से मुसलमान जो है दुनिया में कमज़ोर होते चले गए। 1200 साल तक तो मुसलमानों ने बजाते पूरी दुनिया पर हुकूमत किया है ना, सुपर पावर जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर तनज़ुली शुरू हुई, जैसे जैसे दीन से रिश्ता करता चला गया वैसे वैसे तनज़ुली शुरू होती चली गई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ किया था कि मेरी औलाद में भी सरदारी दीजिए, अल्लाह ताला उनका सरदारी देंगे, लेकिन दीन पर चलने वाले को देंगे, सबको नहीं देंगे।